بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سب کو آج کی کلاس میں. آج انشاءاللہ ہم سورہ النحل آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے. جن بہنوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیجیے. جی زویا محسن آپ آئیے. جی استاذہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تم سب کے لیے چوپایوں میں عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، خون اور گوبر کے درمیان، خالص دودھ اور خوشگوار پینے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ کر رہی ہیں آپ. بامحاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. جی استاد. حاجرہ آپ آ جائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شراب اور عمدہ کھانا بناتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. آیتن نشانیاں. اچھا ٹھیک ہے، نشانی ایک واحد ہے. اچھا تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر شراب کا لفظ آیا نا کہ ان سے کھجوروں سے اور انگوروں سے شراب بنائی جاتی ہے. تو یہ سورہ مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، تو تب ابھی شراب منع نہیں تھی ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر شراب مطلب سکرن نشہ آور چیز، اس کا پہلے تذکرہ ہے اور اس کے بعد لکھا ہے رزقا حسنا. مطلب یہ ہے کہ جو پاک رزق ہے، جو اچھا رزق ہے نا، اس میں یہ شراب نہیں آتی، اس میں یہ نشہ آور چیز نہیں آتی، اس لیے اس کو الگ سے لکھا گیا ہے. تو اچھی چیز نہیں ہے یہ. تو پہلے تو مکی سورہ ہے تو اس لیے الگ سے اس کو لکھا گیا، لیکن مدنی سورہ میں پھر یہ مدینہ میں یہ ویسے ہی منع کر دی گئی. آ جائیے نیکسٹ. شبنم آپ آئیے. السلام علیکم. ہاں وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ بنائے پہاڑوں میں میں کا ہی معنی آئے گا. پہاڑوں میں گھر اور درختوں پہ اور ومما یعرشون، اور اس سے جو کیا چٹی اسے کیا کہیں گے، یارشون. یا عریشون چھتریاں کہہ سکتی ہیں، جن کے اوپر بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے نا. مختلف طرح کے جو بیلیں ہوتی ہیں تو وہ اوپر کو چڑھا دی جاتی ہیں، تو وہ جو سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں چیزیں، یا عریشون. اور وہ جو چھتریاں بناتے ہیں. چھتریاں، اور وہ جو چھتریاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے.
کافی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے شہد کی مکھی کو کیا الہام کیا گیا، کیا اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے کہ اونچی اونچی جگہوں میں اس نے اپنے گھر بنانے ہیں، تاکہ جب وہ وہاں پر شہد بنائے تو اس میں زمین کی جو کثافتیں ہیں، مطلب زمین کی جو گندگی وغیرہ ہے، کوئی ڈسٹ وغیرہ، وہ نہ اس میں مل سکے، پاک رہے شہد. اور ویسے بھی وہ جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ اتنے یونیک ہوتے ہیں کہ اس میں باہر سے کوئی چیز اندر انٹر نہیں ہو سکتی اس گھروں میں. تو اس لیے یہاں پر خاص اس کے گھروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں وہ چھوٹی سی مکھی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے اور کہاں سے کیا لے کے آنا ہے اور کیسے کرنا ہے. آگے آپ آئیے حبیبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا. پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، پھر اپنے رب کے آسان راہ پر چل. ان آسان راہ کس کا کہا آپ نے؟ سبولا، ذلولن کا آسان ہے میم، آسان ہے نا اس کا میننگ ذلولا. اس کا معنی مطلب جو رب نے اس کے لیے رستہ بنایا ہے، جو مسخر کیا اس کے لیے رستہ. جی. پھر اپنے رب کے راستوں پر چل. مسخر کیے ہوئے رب. ٹھیک ہے. جی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اس میں سے شفا ہے لوگوں کے لیے، مختلف رنگ کے. یقیناً یخرج من بطونها، اس کا ترجمہ کریں پہلے. ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے شربت، مختلفاً الوانہ فیہ شفاء للناس، مختلف رنگ کے، شفا ہے لوگوں کے لیے اس میں. ان کے رنگ ہیں مختلف. ٹھیک ہے. وہ جو شہد ہے وہ بھی جی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الوان جی وہ جی مختلف، ان کے رنگ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شہد کے بہت سارے فائدے ہیں. تو یہاں پر بھی جی یہی کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے شفا ہے. تو آج آپ نے ایک دفعہ لازمی یہ چیک کیجیے گا کہ شہد کے کیا کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے. جی آئیے نیکسٹ پر جہان. ثم کلی میں یہاں ہو گیا اس کے نیچے. واللہ فضل بعد ان نہیں فی نہیں ذالک. جی جی اور نیچے آ گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. بے شک اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، لوگوں کرنے والے لوگ کے لیے. واللہ خلقکم ثم یتفکرون اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ تو فعل ہے. فعل کا ترجمہ کریں. وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں. ہاں جی شاباش. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں سے جو لوٹے گا برے عمر کو، ناکارہ عمر کو، لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. تاکہ لکئی تو تاکہ ہوگا نا، کیا ہوگا تو لامی کئی ہے، تاکہ وہ ٹھیک ہے. نہیں، جی تاکہ وہ کچھ نہیں جانے گا بعد سب کچھ جاننے کے. ان اللہ علیم قدیر. بے شک اللہ بہت جاننے والا، بہت قدرت والا ہے. ٹھیک ہے. یردو کون سا فعل ہے؟ رد یردو یہ ہے نا مضارع ہے. معروف ہے نہیں یا یہ مجہول؟ مجھول ہے، مجھول بولنا چاہتی ہوں، جو لوٹایا مجہول ہے. جائے گا. جی جو لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تم جی میں سے جو ناکارہ اٹھایا عمر جاتا کی ہے. طرف لوٹایا جاتا ہے. اب یہاں پر مجھول. دیکھیں
انسان اپنی صلاحیتوں پر کتنا فخر کرتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا ذہین دماغ ہے، اپنے اعضاء پر فخر، تو ان پر شکر کرنا بنتا ہے، فخر کرنا نہیں بنتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور وہ جب چاہے لے لے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے اتنا کچھ جان لینے کے باوجود جب انسان بالکل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اتنی ساری چیزیں اس کو مطلب جو پچھلی اس کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے، کافی زیادہ چیزیں اس کو بھول چکی ہوتی ہیں اس میں سے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی کسی کو کچھ بتایا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کو وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح کی بھی سچویشن ہو جاتی ہے بڑھاپے میں۔ تو اس لیے اپنے ان صلاحیتوں پر، اپنی عقلوں پر اتنا فخر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے یہ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب اس میں ہمیں برکت دے، حفاظت دے، اور اس طرح کی عمر تک مطلب یہ دعا بھی ہے نا کہ ہمیں عمر کے اس حصے تک نہ پہنچا جس میں ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں، تو اس لیے آج آپ نے یہ دعا بھی مانگنی ہے، جو صبح شام کے اذکار ہیں نا اس میں بھی یہ حصہ آتا ہے۔ آئیے نیکسٹ حاجرہ سلمان۔ جی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ فضیلت دیتا ہے تمہارے بعض پر بعض کو رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ جی فضل ماضی ہے یا مضارع جی ہے؟ ماضی، جی اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض پر بعض کو رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، ایک منٹ میں ہینڈ ڈاؤن کر لیں، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِمْ سَوَاءٌ، پس جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ لوٹانے والے ہیں اپنے رزق کو اپنے غلاموں کی طرف، تاکہ وہ ہو جائیں اس سے برابر۔ یہ یعنی لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، وہ ایسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح کریں۔ جو شروع والا ماں ہے وہ کون سا ماں ہے، نفی ہے یا موصولہ ہے؟ مجھے موصولہ لگ رہا ہے۔ اللہ زینہ بھی موصولہ ہے، تو دونوں موصولہ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا نہیں جی نفی میں نہیں ہے، نہیں تو کس فما الذی تو نہیں ہے ان لوگوں، وہ تو لوگ وہ جن کو لوگ، ہاں جی، وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، فضلو مجہول، جو فضیلت جی دیے گئے، اب ماں جو یہ برا دی ہے نا، اس کے ساتھ ماں کا ترجمہ آئے گا کہ وہ لوٹانے والے نہیں ہیں اپنے رزق کو، علی ما ملکت ایمانہم، ان پر جو ان کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے ممالک ہیں، اس جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، ٹھیک ہے، ایمانہم یہ فائدے نا، ان کے دائیں ہاتھ مالک بنے، مطلب اپنے غلاموں پر اپنے رزق کو لوٹانے والے نہیں ہیں، جی بس وہ اس رزق میں برابر ہوں۔ مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو غلام ہیں ہم ان پر ہم اس طرح چلیں ان کو دیتے تو ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں دیتے کہ وہ بالکل برابر ہو جائیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جو شریک اللہ تعالیٰ کے بنائے ہیں تم لوگوں نے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شریک ہیں، مطلب کچھ چیزیں وہ بھی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو ہے تو وہ اللہ کے غلام، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا تو نہیں دے گا، اتنا ان کو اختیار تو نہیں دے گا کہ وہ اللہ کے برابر ہی ہو جائیں، اگر دے بھی رہا ہے تو اتنا تو نہیں دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے برابر ہی ان کو کر لے اور تم لوگ پھر اس کو اللہ ہی تصور کرنا سمجھ لو کہ یہی ہمیں دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مخلوق ہیں اور مخلوق اور خالق کے درمیان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو جی اس مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ جی آگے آگے زینت اشتیاق۔ جی استاد،
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بینینا وبنینا وحفادتا ورزقکم من الطیبات. اچھا اور یہ اللہ نے یہ اوپر والا رہ گیا تھا نا، افبنعمت اللہ یجحدون. اچھا جی، تو کیا بس اللہ کی نعمتوں کے بارے میں وہ اللہ کی نعمتوں سے وہ انکار کرتے ہیں؟ مطلب انکار آگے کرتے ہوئے اب کیا کریں؟ انکار مطلب انکار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے برابر لوگوں جی کو بنا دیتے، شریک بنا دیتے جی، ہیں. آگے کریے. اللہ نے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے تمہارے لیے، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور اس نے پاکیزہ رزق دیا تمہیں. افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. تو کیا وہ یقین کرتے ہیں باطل پر اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں، یا نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی تمہاری جانوں میں سے، مطلب تمہاری جنس میں سے، اور اس کے بعد بیٹے تمہارے پوتے پیدا کیے، تمہیں پاک رزق دیا، پھر بھی تم انکار کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا. عظمیٰ ارم، یہ آپ دیکھیں یہ والی نعمتیں ہمیں اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے؟ وہ انسان جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ نے نہیں اس کو اگر عطا کی تو کوئی اور اس کو عطا کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں عطا کر سکتا. تو یہ پاک رزق جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، حلال رزق دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس سے رزق روک لے تو کون اس کو رزق دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو پھر بھی کیا وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا؟ آئیے مس عظمیٰ. عظمیٰ جی، جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور وہ اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو رزق دینے، زمین اور آسمان میں ان کو رزق دینے کی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، یا اس کا وہ اختیار نہیں رکھتے. ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. پہلے یملی کو مطلب مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے، اور یستطیعون طاقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، طاقت نہیں رکھتے. طاقت. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اختیار بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور اگر اختیار دے بھی دیا جائے تو وہ اس لائق ہے ہی نہیں، مطلب ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں. تو یہ جی، ساری طاقت، سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. بے آئیے شک. عائشہ. جی. فلا تضربوا للہ الامثال، پھر تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ. اچھا، یہاں پر ایک مثال یہ تھی کہ کفار کہتے تھے کہ جیسے دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے مختلف کام کرنے کے لیے اپنے وزیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس نے اپنے کام تقسیم کر دیے ہوتے ہیں اپنے وزیروں میں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بادشاہت میں بہت سارے کام اپنے شریکوں کو دے دیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، کیونکہ مخلوق اور خالق کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب دیکھیں انسانوں میں بھی بہت ساری آگے آئیں گے یہ چیزیں، انسانوں میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی گونگا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی سب کچھ جاننے والا ہوتا ہے، اچھا بھلا ہوتا ہے. تو انسانوں میں بھی کمپیریزن آپس میں نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے پر ہی ہوتا ہے، اس کا کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے کہ یہ اس جیسا ہے. ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں ہر ایک کی. تو اسی طرح اگر انسانوں میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا تو مخلوق کا خالق کے ساتھ کیسے کمپیریزن ہو؟ تو اس لیے تم لوگ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. آئیے نیکسٹ مس ادیبہ آپ آ جائیے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اللہ تعالیٰ
ایک ملک میں آئے ہوئے غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو کوئی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا تو وہ دن اور چھپا ہوا اور ظاہر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام شکر اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے نا کہ اب دیکھیں یہاں پر کہ ایک جو غلام بندہ ہے وہ، اور ایک وہ جس کے پاس رزق ہے، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو غلام ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ اس کو خرچ کر سکے، کوئی اس کے پاس قدرت نہیں ہے کسی کا کام کر سکے، اور وہ جس کے پاس رزق ہے اور اس کو وہ ظاہراً اور چھپا کر خرچ کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یا وہ جو بت جن کو تم لوگ شریک بنا رہے ہو، وہ کس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مثالیں ساری اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ شریک نہ کرو، لیکن پھر بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ شرک کا ہو رہا ہے۔ جی نسیم نواز آ جائیے۔ جی، وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، احدہما ابکم، ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاه، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ کوئی خیر نہیں لاتا، حل یستوی، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، ہوا وہ، ومن، اور وہ جو یأمر بالعدل، اور جو عدل یعنی انصاف کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب دیکھیں ایک حکم دے رہا ہے اور ایک بالکل گونگا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بت کیا ہیں؟ گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ بھی سنتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اختیار نہیں رکھتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں عدل کا، انصاف کا، اچھی چیزوں کا حکم دے رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ شرک سے منع کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جی شمیم اختر آئیے۔ جی استاذہ، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے یعنی چھپا ہوا، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور اور قیامت کی گھڑی کا حکم صرف ایک آنکھ کے جھپکنے جتنا ہے یا اس سے بھی قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وما اور اللہ کا ترجمہ آپ نے میم دوسرے مثبت نفی کر والا نہیں دیا، کیا، وہ حصر میں کیا ہے۔ ہاں جی دوسرے میں کر دیں، چلیں ٹھیک ہے وہ بھی۔ آئیے سنوبر۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیجئے گا سنوبر، آپ آ جائیں، کہ جو قیامت کا معاملہ ہے وہ آنکھ کی پلک جھپکنے کی طرح ہے، مطلب ودن سیکنڈز، یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا اس کا یہ اس طرح سے اندازہ کریں کہ دیکھیں جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پر اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم اب قبر میں، اور اب ہم اس کے بعد کب اٹھیں گے؟ کب ہم زندہ ہوں گے؟ قیامت میں ہی اٹھیں گے نا۔ اب ہمارے اور قیامت کے بیچ صرف یہ ایک سانس کی دوری ہے، کہ سانس ابھی رکی تو ہم سمجھیں جب بھی اٹھیں گے قیامت ہی ہوگی، قیامت ہی برپا ہوگی۔ تو اتنی قریب ہے ہمارے یہ قیامت کہ صرف ایک دل رکنے کی بات ہے، یہ سانس چھین لینے کی صرف بات ہے، اور ہم سیدھا قیامت میں پہنچیں گے۔ پھر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے قیامت بہت دور ہے۔ سنوبر آئیے۔ جی میم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لتعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بنایا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور تمہارا دل تاکہ تم شکر کرو۔ جی میم،
تاکہ تم شکر کرو. ٹھیک ہے. آئیے نیکسٹ فریحہ نعمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فریحہ آپ کی ماما نہیں سناتی اب؟ جی سوری سر کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی ماما بھی تھی نا اس اعراب گروپ میں، تو اب نہیں کبھی میں نے سنا ان سے. کیا نام تھا ان کا؟ نہیں نہیں میری امی نہیں ہے اس میں گروپ میں، سوری کبھی بھی اچھا نہیں رہی ہوں. اچھا ایک اور فریحہ تھی، وہ تھی پھر. ٹھیک ہے جی چلیں آپ کریں گے. اچھا جی استاد. وجعل لکم السماء سے کرنا ہے نا استاد؟ نیچے والا لم یرو. علم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اور نہیں دیکھتے ہیں وہ سب پرندوں کی طرف فضاؤں میں حکم کے پابند، علم آسمان کے حمزہ استفہام. کیا نہیں دیکھتے وہ سب پرندوں کی طرف دیکھتے حکم کے سوری لم کس زمانے میں ترجمہ لے جاتا ہے؟ لم کیا نہیں دیکھا. اچھا ماضی کی طرف لے جائے گا استاد. ہاں جی. کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف حکم کے پابند کھلی فضا میں، نہیں تھامتا ان کو کوئی اللہ کے سوا، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. مسخرات حکم کے پابند یا جو مسخر کیے گئے، اس کا ٹھیک ہے. ترجمہ مسخر ہیں، آسمان کی فضا میں مسخر ہیں. مسخر ہیں. جی روزینہ آپ آ جائیے. شاباش فریحہ. جزاک اللہ خیر. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون بنایا، اور تمہارے لیے سکن ہوتا ہے رہنے کی جگہ. جی سر، رہنے کی جگہ تمہارے گھروں میں بنائی. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور اس نے مویشیوں کے کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے. تستخفونہا اس سے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو. یوم ظعنکم و یوم اقاماتکم، تمہارے نکلنے کے دن اور تمہارے اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی. ذعنکم ہوتا ہے سفر کے دن، سفر. اور اقامت مطلب قیام کے دنوں میں ہلکا پھلکا پاتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی لفظی ترجمہ ہی کیا ہے. با محاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں ساری بہنیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے مطلب یہ جیسے عرب میں خیمے استعمال ہوتے تھے نا، تو خیمے کھالوں سے بھی تیار کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر جہاں ساتھ لے جاتے تھے سفر میں، جہاں دل چاہا لگا کے بیٹھ کے، تو اس کی طرف اشارہ ہے. آ جائیے زبیدہ بنت منیر. جی استاد. ومن أصوافها وأدبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اس کی اون اور اس کی بال اس کے وأدبارها اور اس کے پشم وأشعارها اور اس کی بال
اساسا و متاعا الی حین، ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے سامان ہے. جی آگے پڑھو. ہاں جی صحیح. واللہ جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابیل، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا وہ جو خلق ظلالا، جو تمہارے لیے پیدا کیا سائے، وجعل لكم من الجبال، اور تمہارے لیے بنائے پہاڑوں میں اکنانا پناہگاہ، وجعل لكم سرابیل. جی دوبارہ کر لیجیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اس کا دوبارہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے وہ جو پیدا کیے سائے. اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی سائے بنائے. واللہ جعل لکم ظلالا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کیا بنائے؟ سائے. کہاں سے؟ مما خلقا، جو اس نے پیدا کیے، جو چیزیں جی اس نے پیدا کی. آگے. جی وجعل لكم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہگاہ. وجعل لكم سرابیل تقیکم الحر. کافی ہے جی بتا. بتائیے آگے. جی 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 بہت شور آ رہا ہے کسی کے مائک سے نا. ہاں جی. جی یہاں تک انہوں نے کیا نا، سرابیلا تک بہت شور آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی. اکنانن تک ہو گیا. اکنانن. اکنانا اوکے. وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر، اور اس نے بنایا تمہارے لیے جس سے تم بچاؤ کرتے ہو گرمی میں. کیا بنائی؟ سرابیل کا استاذہ مجھے نہیں ملا، اس کا کرتے آیا صرف. قمیضیں بنائی تمہارے لیے. اچھا اس نے تمہارے لیے قمیضیں بنائی جس سے تم گرمی سے بچتے ہو. نہیں، اور تقیکم میں کیا فائل ہے؟ تم نہیں. نہیں وہ تقیکم جس سے نہیں، واحد مؤنث ہے نا. وقا یقی سے تقی. وہ بچاتی ہے تمہیں گرمی سے. ہاں. وسرابیلا تقیکم بأسکم، وہ بچاتی ہے تمہیں تمہاری جنگ میں. لڑائی میں. وَكَذَلِكَ يُتِمُّ، اسی طرح وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اس کی نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. ہاں جی. یہاں پر قمیضیں جو ہیں وہ جو گرمی سے بچاتی ہیں. عرب میں گرمی تھی نا، تو ایسی قمیضیں، ایسی چیزیں جو گرمی سے بچاتی ہیں، اور جو دوسری ہیں جو لڑائی سے بچاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ زرہیں. ٹھیک ہے، زرہیں جو پہن کے جنگ میں جاتے ہیں، وہ والی. جی رافیہ پروین آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو اس کے سوا نہیں کہ تم پر تمہارا ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے. اس کے سوا نہیں، کس کے سوا؟ کدھر ہے یہ؟ کس کا ترجمہ جی کیا آپ نے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو صرف فَإِنَّمَا مائے کافا آ گیا نا میم.
تو اس کے سوائے نہیں کہ تم پر سوائے علیکہ تم پر جی سوائے ترجمہ نہیں کریں، تم پر صرف اچھا تم پر صرف تمہارا ذمہ کھول کر پہنچا دینا ہے. آگے کریں ٹھیک ہے، میم آگے پڑھیں. کافی ہے. آگے آ جائیے ہبا ریاض. ٹھیک ہے رافیہ شاباش. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا. وہ اکثرهم الکافرون اور اکثر ناشکرے ہیں ان کے. کافرون ناشکری کرنے والے ہیں. ناشکری کرنے والے. اللہ کی نعمت کو پہچان کر پھر انکار کر دینا. آ جائیے زیب النساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یعرفون سے پڑھنا ہے نا. اگلی آیت کریں. اچھا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، پھر نہ انہیں اجازت نہیں دی جائے گی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ وَلَهُمْ يَسْتَعْتَبُونَ اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وَإِذَا میرا کافی ہے زیب النساء شاباش. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب وہ دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو جنہوں نے ظلم کیا. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. ہاں جی شاباش. سمیہ سلطانہ آپ آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا یہ ہے نا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا دیکھیں گے اپنے شریکوں کو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے شریک جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے سوا. فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ پھر انہوں نے ڈالی ان کی طرف بات. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک تم ہی یقیناً جھوٹ بولنے والے تھے. ٹھیک ہے. تم ہی یقیناً جھوٹ بولنے والے ہو، جھوٹے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا اس دن کیا ہوگا کہ جو شریک بنائے ہیں جو بت ہیں ان کو قوت گویائی دی جائے گی. تو وہ جب جو شریک بناتے تھے ان کے سامنے ان کو لایا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ یہ ہیں جن کو ہم آپ کے سوا شریک بناتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں، یہ ہیں جن کو ہم شریک بناتے تھے. لیکن وہ کیا کہیں گے آگے سے، مطلب بات کو الٹا انہی کے سامنے ڈال دیں گے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. کیونکہ آپ دیکھیے وہ نہ جانتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ ہمیں شریک بنا رہے ہیں. تو اس لیے وہ آگے سے انکار کریں گے کہ نہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں تھے. کہکشاں آئیے. جی مس. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اب تم لوگ اس دن تم لوگ اللہ کی طرف ڈالو سلامت کو. نہیں، القو کون سا فعل ہے؟
فعل امر ہے نا؟ نہیں، ماضی ماضی ہے، القیو سے بنا ہے یہ، القو نہیں، القیو سے، یا ڈراپ درمیان سے، القو. اب ہم سلامہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سلامت. سلمہ یہ پچھلی آیات میں بھی تھا نا، اطاعت، فرما برداری. جی. اور انہوں نے اس دن اللہ کی طرف اطاعت کو ڈالا. یہاں لیکن یہ مستقبل میں ترجمہ کریں گے، ڈالیں گے. اور وہ لوگ اس دن اللہ کی طرف اطاعت کو ڈالیں گے اور گم پائیں ان سے جس کو وہ گڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب پیچھے ہے نا یہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، ایزا آ رہا ہے نا، تو اسی کی وجہ سے اب یہ سارے ترجمے جو ہیں ماضی، القو ماضی ہے لیکن ماضی میں ترجمہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے تو ہم مستقبل میں ہی ترجمہ رکھیں گے. آئیے نیکسٹ ریشما. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی کفرو راہ سے. کفرو صدو کون سا فعل ہے؟ پہلے ماضی ہے. ماضی کا ترجمہ کریں. جو لوگ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اچھا جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے اللہ اور کی راہ سے. ماضی کا ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا آپ سے؟ کفر کیا، روکا. اچھا جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ان کا ہم بڑھا دیں گے عذاب، فوق العذاب بما کانوا یفسدون. ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، عذاب فوق العذاب مطلب ہم انہیں عذاب پر اور عذاب دیں گے جو فساد کرتے تھے. بیما کانبا کون سا ہے؟ اس کا جو وہ فساد کیا کرتے، اس پر جو وہ فساد کیا کرتے تھے. ہاں جی، بات سببیہ ہے نا، بوجہ اس کے جو فساد. ٹھیک ہے، جو اس پر فساد کیا کرتے تھے. سماج صدیقی آپ آئیے. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، اور جس دن ہم ہر فرقے میں سے ایک گواہی دینے والا ان پر انہی میں کا کھڑا کریں گے، اور ہم گواہی دینے والا نہیں، اور ہم آپ کو لائیں گواہی دینے والا ان لوگوں پر. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کلی امتن ہر امت، اس کا ترجمہ آئی تھنک آپ کا مس ہوا، مجھے سنائی. ٹھیک ہے، کافی ہے. ہر آئیے ایک مبین. امت میں سے. ہاں جی، مبین اسحاق آپ آئیے. جی مس ونزلنا سے پڑھنا ہے. ہاں جی. جی مس. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب تفصیل والی ہر ایک کے لیے ہر ایک چیز کی، اور ہدایت اور رحمت اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. دوبارہ کریں. میں شروع سے. یہیں سے نزلنا. جی، اور ہم نے نازل کی آپ پر ایک کتاب تفصیل سے، جس میں تفصیل ہے ہر ایک چیز کی، اور ہدایت اور رحمت اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے.
اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری جی چیزیں کیا ہیں مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، فرما برداروں کے لیے۔ آئیے شمع انجم، شاباش مبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور ایتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو ایتائی کا میننگ تائی ہوتا ہے دینا، یہ مصدر ہے۔ اور رشتے داروں کو دینا، اور وہ ہم، روکتا ہے فحش سے والمنکر اور وہ روکتا ہے سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ منکر اور والبغی، ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی ہو گیا ترجمہ۔ آئیے عظمیٰ آپ، جی ٹیچر، ہاں پورا نام لکھا کریں، عظمیٰ اقبال۔ جی ٹیچر، جی ٹیچر، جی ٹیچر، میری لسٹ میں جو نام آیا ہے جو ہمارا ریڈ اینڈ سسٹر ہے، تو اس میں میرا عظمیٰ قریشی لکھا ہوا ہے، تو وہ میں ہی ہوں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اور بہن ہے، آپ کا نام عظمیٰ اقبال کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ جی ٹیچر، کیونکہ میری تجوید کی کلاس میں عظمیٰ قریشی کے نام سے ہے۔ آپ نے پہلے کبھی عظمیٰ قریشی لکھوایا ہے؟ جی ٹیچر، تجوید میں عظمیٰ قریشی چل رہا ہے نا میرا، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، اور یہاں اعراب القرآن میں عظمیٰ اقبال ہے، تو میں یہی کنفیوز ہو رہی تھی کہ شاید یہاں پہ عظمیٰ قریشی ہی ہو گیا، کیونکہ بلدیت کے حساب سے تو قریشی آتا ہے نا۔ نہیں، میں دیکھوں گی اس کو، ٹھیک ہے، ابھی کنٹینیو کریں آپ۔ جی صحیح۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے عہد لیا، اور تم قسموں کو نہ توڑو اس سے پختگی کرنے کے بعد، اور تحقیق اور یقیناً اللہ کو تم نے اپنے اوپر ایک وکیل بنا لیا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، شاباش۔ یاسمین آپ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے سوت کاٹا مضبوط اور پھر اس کے بعد سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا، نہ بناؤ اپنی قسموں کو، مجھے اس کا کیا بنے گا؟ ایمان دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ، دخلم بینکم، اپنے درمیان۔ تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَأَن تَكُونَ أُمَّةً، اور نہ اس امت کی طرح ہو جائے ہی اربا من امتن اربا، بجی اس کا بھی اربا کا مطلب کیا بجی؟ اور با کا معنی ہوتا ہے بھری ہوئی ہونا، زیادہ آگے۔ بڑی ذمہ ہونا، مطلب آگے ہونا، آگے کو بھری، جیسے کہتے ہیں نا آگے کو بڑھنا چلنا، ویسے آگے کو نکلی ہوئی ہونا۔ اتنا اس قوم کی طرح ہو جائے جیسے جو پہلی امت تھی، پہلی امتیں تھی۔ انما یبلوکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو، انما یبلوکم
कुमुल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला तुमको खबर देता है बिही उसकी। एक मिनट रुक जाए, यास्मीन रुक जाए। हलीमा आप करें इस आयत का तर्जुमा। हलीमा नासिर, शेख आरिफा आप आ जाइए। जी हलीमा आवाज आपको। हलीमा बोलिए। जी। वला तकुनु कल्लज़ीना नक़ज़त अज़लहा, यही वाली को करना है। हाँ जी, नहीं इसका करना हो गया। ये हो गया। ताखिज़ूना से, ताखिज़ूना से। तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम, मत ठहराओ अपनी कस्मों को आपस में मुदाखलत का जरिया। ठीक है। दखलन का काफी तकून ज्यादा मानी आते हैं, ठीक है। दखलन के मानी होते हैं फसाद के लिए, दगा के लिए, बहाना, धोखा देने के लिए, इस तरह का मानी करें। जी। ठहराओ अपनी कस्मों को धोखा दे, आपस में धोखा देने का जरिया। अन तकूनु उम्मतन हिया अरबा मिन उम्मतिन, कि कोई उम्मत वो अरबा की मीनिंग क्या होगी? क्यों तर्जमा इसका नहीं हो पा रहा आप लोगों से? मतलब इसका मानी होता है कि आगे को होना, फायदे में आगे को होना, बेशक इस तरह कर लें। फायदे में होना। देखें, अन तकून उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मतिन, कि एक जमायत वो दूसरी जमायत से ज्यादा आगे हो फायदे में, मतलब फायदे में आगे हो। अब देखें क्या होता है, कस्में जब हम खाते हैं या कस्में तोड़ते हैं तो कोई ना कोई दुनिया का फायदा होता है, तभी कसम खाई जाती है और तभी कसम को तोड़ा भी जाता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कस्मों को फसाद करने का जरिया ना बनाओ, कि तुम लोग एक जो कौम है, एक जो उम्मत है, वो दूसरी उम्मत से आगे को बढ़ने की वजह से। करें आगे। इन्नमा यबलुकुमुल्लाहु बिही, बेशक अल्लाह ताला तुमको उसके जरिए आजमाता है। वला युबय्यिनन्ना लकुमुल यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फीही तख्तलिफून, और वो जरूर बजरूर तुमको क़यामत के दिन आजमाएगा जो तुम उसमें इख्तिलाफ किया करते थे। ठीक है। युबय्यिनन्ना मतलब खोल कर बयान करेगा, वाज़े कर देगा। वो वाज़े ठीक। करेगा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन जो कुछ तुम उसमें इख्तिलाफ किया करते। आगे आए आप, जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे, ठीक है। फी जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। शेख आरिफा आप करें आगे। जी वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ। पर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक वाहिद उम्मत बना देता, लेकिन वो गुमराह करता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तामलून, और तुम सबसे जरूर पूछा जाएगा जो तुम अमल किया करते थे। ठीक है। फरजाना आबिद आप करें आगे। नहीं आगे। जी वला तत्तखिज़ू मैम ये आवाज क्यों दोबारा आ रही है? आपको दोबारा आ रही, बाकी बहन किसी ने तो नहीं कहा। अच्छा मुझे इको वापस आ रही है। चलें ठीक है, हम वैसे भी हम कर देते हैं कंप्लीट फिर।
ختم کر دیتے ہیں یہیں تک، آواز کا بھی ایشو ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.